وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف بك إذا أبقيت في حفالة من الناس مرجت وعودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قال: فبما تأمرني؟ قال: عليك بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم. وفي رواية: الزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع أمر العامة. رواه الترمذي وصححه. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص یہ بڑے جلیل القدر، عبادت گزار اور علم کے شوقین صحابہ میں سے تھے۔ اتنا شوق تھا علم کا کہ حدیث رسول سننے اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ شروع زمانے میں جب کہ حدیثوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع فرمایا تھا، چونکہ ابھی وحی اتر رہی تھی، قرآنی وحی، اور وہ لکھی جاتی تھی، تو اندیشہ تھا کہ کہیں وحی قرآنی اور حدیث جب دونوں کا لکھنے کا سلسلہ رہے گا، آج کے زمانے کی طرح کوئی مجلد اوراق اور کتابوں کی شکل کا زمانہ نہیں تھا، کھجور کی چھالیں ہوتی تھی، درختوں کے پتے ہوتے تھے، چمڑے ہوتے تھے، یہ متفرق ٹکڑوں پر لکھے جاتے تھے۔ تو اب ایسے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اسی وقت لکھی جاتی تو وہ الگ الگ ٹکڑے خلط ملط ہو سکتے تھے۔ وہ چیزیں جو حدیث ہوں قرآن میں شامل ہو سکتی تھی، قرآن جو ہو وہ قرآن سے نکل کر حدیث کے ٹکڑے میں آ جاتی، تو دونوں میں اختلاط نہ ہو، اس لیے شروع زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر منع فرمایا تھا کہ حدیث رسول کو کوئی نوٹ نہ کرے، بس اس کو سن کر زبانی یاد کیا جائے۔ اور اس زمانے میں عربوں کا حافظہ نہایت قوی اور مضبوط تھا، ایک مرتبہ کوئی بات سننے کے بعد ذہن کے اوپر بالکل نقش ہو جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اس لیے منع فرمایا تھا۔ لیکن اس وقت میں ایک دو صحابی ہیں جن کو خصوصی طور پر آپ نے اجازت دی تھی کہ تم لوگ لکھنا، ان میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ان کو اس ممانعت کے زمانے میں حدیث رسول نوٹ کرنے اور لکھنے کی اجازت تھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا جو انہوں نے اس زمانے میں نوٹ کی تھی، ابھی حال ہی میں اس کو مختلف جگہوں سے اور بڑی محنت و مشقت کے بعد تلاش کر کے اس کو حاصل کیا گیا ہے، اور دارالعلوم دیوبند سے وہ کتابی شکل میں شائع ہوا ہے، جو الحمدللہ ہم لوگوں کے مدرسہ تعلیم الدین کے کتب خانے میں بھی ہے۔ تو یہ بڑے علم کے شوقین جلیل القدر صحابی رسول تھے۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ اپنے والد عمرو ابن العاص سے صرف 13 سال چھوٹے تھے۔ گویا ان کے والد کا نکاح اتنی کم عمری میں ہوا ہے کہ 13 سال کی عمر میں گویا وہ باپ بن گئے۔ روزہ مسلسل رکھتے تھے، یہاں تک کہ جب غروب کا وقت ہوتا تھا افطار بھی نہیں کرتے تھے، وہیں سے اگلے روزے کی نیت کرتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے والد نے آ کر شکایت کی کہ رات بھر نمازیں پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور افطار کا جب وقت آتا ہے تو افطار بھی نہیں کرتا، وہیں سے اگلے روزے کی نیت کر لیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور کہا کہ اگر تم کو رکھنا ہی ہو تو 3 دن لگاتار رکھو، اس سے زیادہ نہیں، یعنی 3 دن کے بعد تو افطار کر ہی لو۔ یہ بھی خصوصی ان کو اجازت تھی، ورنہ عام لوگوں کے لیے یہ اجازت نہیں تھی کہ بغیر افطار کے اگلا روزہ شروع کیا جائے۔ بہرکیف آپ نے ان کو منع فرمایا اور پھر وہ مان گئے، اور ایک وصیت فرمائی تھی کہ کبھی بھی اپنے والد سے علیحدہ نہ ہونا، چنانچہ یہ ہر موقع پر ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ رہے۔ اس وقت جب کہ صحابہ میں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں اختلاف ہوا، تو اس اختلاف کے زمانے میں ان کے والد عمرو بن العاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، تو صرف اسی فرمان نبی کے پیش نظر کہ آپ نے کہا ہے کہ والد سے کبھی علیحدہ مت ہونا، والد کے ساتھ رہتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رہے۔ اور ان کے حالات میں یہ بھی لکھا ہے کہ دنیا سے بہت الگ تھلگ رہتے تھے، گوشہ نشینی اختیار کرنے والے تھے، ہر وقت عبادت علم کا شوق یہی ان کا مشغلہ تھا۔ معاملات میں اور دنیاوی تعلقات میں یہ الجھنا نہیں چاہتے تھے، بہت اس سے علیحدہ رہتے تھے۔ ان کے گھر والوں کو شکایت ہوتی تھی کہ تم کیوں اتنا الگ تھلگ رہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں ان کاموں میں الگ تھلگ آپ لوگوں سے نہیں ہوں، باقی میں ہر موقع پر ہر وقت ساتھ اس لیے کھڑا نہیں رہتا کہ نہ معلوم کون سی چیز میرے مزاج کے مطابق قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے اور میں اس کو برداشت نہ کر سکوں، اس لیے میں ہر چیز میں اپنے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے یہ ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں ہونے والے فتنے اور لوگوں کے بگڑتے ہوئے حالات کی پیشین گوئی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف بک اذا ابقیت فی حصالۃ من الناس، تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ تم کو ناکارہ لوگوں میں باقی چھوڑا جائے گا، یعنی تمہاری عمر اتنی لمبی کی جائے گی اور زمانہ ایسا آ جائے کہ اب تمہارے زمانے میں موجودہ لوگ سب ناکارہ ہو جائیں۔ حصالہ عربی کے اندر کہتے ہیں چاول اور گیہوں کا جو بھوسا الگ ہوتا ہے، جو بالکل بیکار چیز ہوتا ہے، وہ غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتا۔ تو حصالۃ من الناس بیکار لوگ جن کے اندر دنیا کی انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہ ہو اور دین و آخرت کی فکر سے بھی بالکل عاری اور خالی ہوں، بے پرواہ ہوں، تو جب ایسے لوگ صرف باقی رہ جائیں اور اگر تمہاری عمر وہاں تک دراز ہو جائے کہ ایسے لوگوں کا سامنا ہو جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ تم کو باقی چھوڑا جائے گا، یعنی اللہ تم کو باقی چھوڑے گا ناکارہ اور بیکار لوگوں کے بیچ۔ مرجت عہودہم و اماناتہم، ان کے عہد و پیمان اور ان کی امانتیں خلط ملط ہوں گی، وہ کبھی تو امانت داری کا مظاہرہ کریں گے، کبھی خیانت کا مناظرہ کریں گے، کبھی خوب عہد و پیمان کریں گے، اس کا وقتی پاس و لحاظ رکھیں گے، اور ایک کب ان کے اندر بدلاؤ اور تبدیلی آئی کہ وعدہ خلافی کرنے لگیں گے، یعنی مختلف مزاج اور کیفیت کے ہوں گے۔ یوں کہا جائے کہ وہ ہمارے منہ پر ہیں تو اس طرح بات کریں گے جیسے کہ وہ بالکل ہمارے عاشق ہیں، ہمارے ہیں، دل و جان ہمارے اوپر قربان کر دیں گے، اور جب ہمارے دشمن کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی بات چیت، ان سے معاہدہ اور ان سے امانت داری کا مظاہرہ ایسا جیسا کہ وہ انہی کے ہیں اور ہمارے دشمن ہیں، یعنی دو منہ ہیں جن کو کہا جائے۔ ایسے لوگوں کا حال ہو جائے گا، دنیا میں ایسے لوگوں کی کثرت ہوگی
اور اس وقت تم کو زندگی مل جائے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم کیا کرو گے جب تم کو ناکارہ لوگوں کے بیچ باقی اور زندہ رکھا جائے، جن کے عہد و پیمان اور جن کی امانتیں خلط ملط ہو جائیں گی اور وہ آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ اگر کچھ لوگ وعدے کا پاس و لحاظ اور امانت داری کا لحاظ رکھنے والے ہوں گے بھی، لیکن ناکارہ اور خراب لوگوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ وہ اس میں الگ نہیں ہو پائیں گے، وہ بالکل خلط ملط ہوں گے۔ یقین کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ کسی کو چننا مشکل ہو جائے گا کہ ہاں یہ امانت دار ہے، یہ وعدے کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہے، بالکل لوگ خلط ملط ہو جائیں گے۔ فکانوا ہاکذا، کہہ رہے ہیں کہ لوگ ایسا خلط ملط ہوں گے، وعدے کا پاس رکھنے والے، وعدے کو توڑنے والے، امانت داری کا لحاظ کرنے والے، خیانت کرنے والے، یہ سب آپس میں ایسے خلط ملط ہو جائیں گے۔ فکانوا ہاکذا، وہ خلط ملط گویا اس طرح ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وشبک بین اصابعی، یہ جملہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے ملایا، جیسے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہیں، پیوست ہیں اور چپک جاتی ہیں جا کر، اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زمانے میں خراب لوگوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر کچھ اچھے لوگ ہوں گے بھی تو اس میں بالکل گھلے ملے ہوئے ہوں گے، الگ نظر نہیں آئیں گے، جیسے ہاتھ جب دونوں الگ ہیں بالکل ملے ہوئی انگلیوں کی طرح خلط ملط ہوں گے۔ قال فبما تأمرنی، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خود سوال فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ کو کس بات کا حکم کرتے ہیں، میں کیا بتلاؤں کہ اس وقت میں کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول آپ ہیں، آپ وقت ایسا آنے سے پہلے اس کی پیشین گوئی بیان آپ فرما رہے ہیں، تو اس وقت کیے جانے والی ہدایت اور اپنائے جانے والا نسخہ بھی آپ ہی بتلائیں گے، تو آپ مجھ کو کس بات کا حکم کرتے ہیں کہ اگر میں ایسے لوگوں کے زمانے تک زندہ رکھا جاؤں، زندگی مل جائے، تو آپ کی طرف سے مجھے کیا ہدایت ہے، میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں گا؟ قال، آپ نے فرمایا علیک بما تعرف، تم اس چیز کو لازم پکڑنا جس کو تم قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے پہچانتے ہو، جو قرآن و حدیث سے جو چیز بالکل واضح ہیں، ثابت ہیں، حق ہونا جن کا متعارف ہے، ایسی چیزوں کو لازم پکڑ لینا۔ ودع ما تنکر، اور جو اجنبی چیزیں ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعارف نہ ہو، قرآن و سنت سے اور قرآن و سنت کا علم رکھنے والے اور سنت کا اتباع کرنے والے لوگوں کے قول و عمل سے کچھ اس کا تعارف نہ ہوتا ہو، وہ بالکل ایک نئی چیز نظر آتی ہو، تو اس کو چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ جب لوگ ناکارہ ہیں، عہد و پیمان ختم ہے، امانتیں ختم ہیں، تو اب اجنبی چیزیں، قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی نئی نئی چیزیں بہت سامنے آئیں گی، تو ایسے وقت میں لوگوں کی کثرت اور لوگوں کی ان حالت سے تم متاثر نہ ہونا، بلکہ جن کا قرآن و سنت سے واضح طور پر حق ہونا تمہیں معلوم ہو، تم اس کو لازم پکڑ لینا، اس کو اپنا لینا، اور جو قرآن و سنت سے نامانوس چیزیں ہیں، ہٹی ہوئی چیزیں ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، منکرات ہیں، ایسی تمام چیزوں کو چھوڑے رکھنا۔ وعلیک بخاصۃ نفسک، اور صرف اپنے آپ کے نگہبانی کرنا، اپنے آپ کو لازم پکڑ لینا۔ جب اتنے زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ برے لوگوں کی کثرت ہے اور ناکارہ اور گھٹیا لوگوں کی کثرت ہے، اچھے لوگوں کا تعارف اور ان کی پہچان مشکل ہے، برائی کا غلبہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں اب تم اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنے آپ کو لازم پکڑنا، یعنی اپنے دین کی فکر کرنا، اپنی بھلائی کی فکر کرنا کہ ہم کس طرح نیکی کر لیں، ہم کس طرح دین پر قائم اور باقی رہیں، چل پڑیں۔ وَإِيَّاكَ وَعَوَامَهُمْ، اور اپنے آپ کو اور عوام کو الگ کر دینا، عام لوگوں سے جو ناکارہ لوگ ہیں ان سے الگ تھلگ ہو جانا، اب ان کی اصلاح کی فکر میں نہ رہنا۔ یہ اس زمانے کا حال ہے جب برائی یہاں تک پہنچ جائے کہ اب کسی کو کچھ کہنا مشکل ہو جائے، اگر کسی کو ٹوکا جائے تو وہ ٹوکنے والے کے دشمن بن جائیں، اذیت پہنچانے پر آ جائیں،
سازشیں کرنے لگیں، پروپیگنڈا کرنے لگے، ایسے وقت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اب یہ اجازت ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا جائے۔ اب آدمی جہاں ایسی پوزیشن میں اتنا کمزور ہے کہ اگر کسی کو کوئی برائی پر ٹوکے گا، کوئی اچھائی کا حکم کرے گا تو پلٹ وار دشمنی مول لینی پڑے گی، لوگ جان و مال کے دشمن ہو جائیں گے، عزت و آبرو کے دشمن ہو جائیں گے۔ تو اب عزیمت اگرچہ اب بھی یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، چاہے اس کے لیے جان چلی جائے، لیکن ایسے وقت میں اگر کوئی نہ کرے اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے تو آخرت کے اب اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی ایسے ماحول میں اجازت ہے۔ علماء ہمارے زمانے کے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ابھی یہ دور عمومی طور پر نہیں آیا ہے، خاص خاص علاقوں کے اعتبار سے تو ایسے حالات ہیں جن علاقوں کے اندر یا جن خاندانوں کے اندر کہہ لیجیے، بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ عمومی علاقوں میں بات کھل کر بھلائی کی کہی جا سکتی ہے اور برائی کو ٹوکا جا سکتا ہے، لیکن چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں یا کوئی مخصوص خاندان ہوتا ہے جس کو اپنی زبان میں کہا جائے کہ ان کے اندر جہالت اتنی ہوتی ہے کہ ان کے اندر اجڑ پنا غالب ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے بھلائی کی بات کہنا اور برائی سے روکنا خصوصی طور پر تو ایسا ہے، کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر اگر آدمی اپنے آپ کو نہ لے کر جائے، نہ پیغام پہنچائے، نہ روکنے جائے تو اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں ایسی بات نہیں ہو، جہاں میں یقین ہے کہ لوگ سنیں گے، بھلے نہ عمل کریں، عمل کروانے کی تو مکلف بھی نہیں ہے، لیکن ان کو روکنے ٹوکنے پر کوئی دشمنی کا رد عمل سامنے نہیں آئے گا تو وہاں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ حکم کہ صرف اپنے آپ کی اب فکر کرو، عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دو، عمومی طور پر ابھی یہ دور نہیں آیا ہے۔ المختلف الگ الگ علاقوں یا کسی علاقے میں کسی مخصوص گھرانے اور خاندان کے اعتبار سے ہے یہ نوعیت، لیکن عمومی طور پر یہ نہیں ہے۔ وفی روایت الزم بیتک، ایک روایت کے اندر ہے آپ نے یہ فرمایا کہ الزم بیتک، جب اس دور کا سامنا ہو جائے کہ لوگ ناکارہ اور عہد و پیمان کو توڑنے والے، امانت کو پامال کرنے والے بکثرت ہو جائیں اور تمہیں اس وقت زندگی ملے تو کہہ ایسے وقت میں تم اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، سوائے انسانی سخت مجبوری اور ضرورت کے گھر سے نہ نکلو، گھر کے اندر ہی رہو تاکہ ایسے لوگوں کا سامنا ہی نہ ہو، نہ ہم برائی اپنے آنکھ سے دیکھیں گے، نہ ٹوکنے اور سمجھانے کی بات آئے گی، اس لیے اپنے گھر ہی کو لازم پکڑے رہو۔ وَأَمْلِكَ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو روکے رکھو، باہر نکلو گے، دیکھو گے اور ٹوک دو گے تو لوگ تم کو اذیت پہنچائیں گے، دشمنی مول لیں گے، اس لیے گھر میں رہو اور اپنی زبان ایسے لوگوں کو ٹوکنے روکنے سے روکے رکھو۔ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، اور جو کچھ تم قرآن و سنت کی روشنی میں حق پہچانتے ہو اس کو پکڑے رہو۔ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، اور چھوڑ دو ان چیزوں کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں پہچانتے ہو، جن کا حق ہونا قرآن سے، حدیث سے، سنت سے واضح نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اور اپنے آپ پر خاص اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، یعنی اپنے دین کی اور اپنے خیر اور بھلائی کی فکر کرو۔ وَدَعْ أَمْرَ الْعَامَّةِ، اور عام لوگوں کے حال کو چھوڑ دو، وہ عام لوگ جو اس پوزیشن میں ہیں کہ ان سے اب کہنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کو ٹوکیں گے تو پلٹ وار ہوگا، دشمنی ہوگی، ذلیل کریں گے، اذیت پہنچائیں گے۔ تو ایسی جب قوم جب اس حال پر پہنچ جائے تو اب دین کا علم رکھنے والا، دین کا درد رکھنے والا اب وہاں امر بالمعروف اگر نہ کرے تو اس کو اجازت ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان بین یدی الساعة فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا
کہ بلا شبہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے آئیں گے، قیامت قائم ہونے سے پہلے بہت سے فتنے آئیں گے، تاریکی رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ ایسے انتہائی تاریکی رات جب چھا جاتی ہے تو کائنات کے اندر بالکل اندھیری چھا جاتی ہے، اب اس تاریکی میں کوئی کسی کو پہچان اور دیکھ نہیں پاتا ہے، تو ایسے ہی گھٹا ٹوپ اور ایسے سخت فتنے آئیں گے کہ اس فتنے کے اندر آدمی حق کو حق اور برائی کو برائی دیکھ نہیں پائے گا، سمجھ اور جان نہیں پائے گا۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا، ایسی خطرناک تاریکی ہوگی ان فتنوں کی کہ آدمی ان فتنوں کے زمانے میں ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ حالات ایک بار بار الٹتے پلٹتے رہیں گے۔ اندھیرے میں آدمی کوئی چیز تلاش کرتا ہے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ سے ٹٹولتا ہے تو کبھی کچھ پکڑتا ہے کبھی کچھ پکڑتا ہے، تو ایسے فتنوں کے اندر کبھی لگے گا کہ یہ حق ہے تو ادھر چلا جائے گا، کبھی لگا وہ حق ہے تو ادھر چلا جائے گا، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ صبح میں مومن ہے تو پلٹتے پلٹتے دل ایسا بگڑا ہوا ہوگا، اس کے اندر ایسی بے قراری ہو جائے گی، حالات پلٹتے شام کو اس حالت پر پہنچے گا کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا، بدعقیدہ ہو چکا ہوگا، یعنی ہر پل اس کے نظریات، خیالات اور اس کے افکار بدلتے ہوں گے۔ یہ زمانہ کچھ نہ کچھ شروع ہو چکا ہے۔ ایسے بہت سے افراد اس زمانے کے اندر، خصوصاً کہیے کہ اس بی جے پی کی حکومت کے اندر ایسے بہت سارے چہرے کھل کر سامنے آئے ہیں جن کے صبح و شام بدلتے رہتے ہیں۔ صبح کو کہیں ہیں کسی کی بات کر رہے ہیں تو شام کو کہیں ہیں کسی کی بات کر رہے ہیں، مذہب سے، دین سے، آخرت سے بالکل بے خبر۔ تو فتنے ایسی اندھیری کے ساتھ آئیں گے کہ اس تاریکی کے آگے حق نظر ہی نہیں آئے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ کسی ایک فکر پر اس کو ٹھہراؤ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فتنے کی تاریکی میں ہے، قرآن و سنت کی روشنی سے محروم ہے، اس کو حق نظر ہی نہیں آئے گا کہ ایک حق کو سوجھ کر دیکھ کر اس پر جم جائے۔ القاعد فیہا خیر من القائم، اس فتنے کے اندر، اس فتنے کے زمانے میں بیٹھا ہوا شخص کھڑے ہونے سے بہتر ہے۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور اس فتنے کے زمانے میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ حاصل یہ کہ جو فتنے سے جتنا زیادہ دور ہے وہ اپنے قریب والے سے بہتر ہے، جو جتنا زیادہ دور ہے وہ اتنا بچا ہوا ہے، اور جو جتنا زیادہ قریب ہے وہ اتنا آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ جیسے بیٹھا ہوا آدمی، جو آدمی سے کھڑا ہے گویا کہ وہ چل پھر رہا ہے تو فتنے کے قریب ہے، اس کے بالمقابل جو ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ دور ہے، اس لیے بیٹھا ہوا آدمی بہتر ہے۔ اور ایک آدمی جو دوڑ کر چل رہا ہے، اس کی رفتار تیز ہے، تو فتنوں کے قریب اس کو جانے میں جلدی ہوگی، اور پیدل چلنے والا دیر میں پہنچے گا، اس لیے پیدل چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ اس فتنے سے دور ہے وہ قریب رہنے والے سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ایسا دور دیکھ لو، ایسے گھٹا ٹوپ اندھیری فتنوں کی چھا جائے کہ اب آدمی کے حالات ایسے ہو جائیں کہ ایک فکر اور ایک صحیح عقیدے پر قائم اور باقی نہ رہے، صبح شام اس کے اندر اس کے حالات میں تغیر اور تبدیلی آ رہی ہے، تو کہ فَقَصِّرُوا فِيهَا قِسِيَّكُمْ، اس وقت میں تم اپنی کمانوں کو توڑ دو، وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، اور اس زمانے میں اپنے تانتوں کو توڑ دو، وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ، اور اپنی تلواروں کو پتھر پر مار دو۔ یعنی جب فتنے اتنے خطرناک ہوں گے، اتنے اندھیرے اور تاریک ہوں گے کہ حق واضح نہیں رہے گا، حق لوگوں کو سوجھ نہیں پائے گا، اور لوگ صبح و شام الٹتے پلٹتے رہیں گے، تو اب اس وقت بڑی خونریزیاں ہوں گی، اس وقت میں قتل و قتال خوب بڑھے گا، جنگ بڑھے گی، خانہ جنگی بڑھے گی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کمان تمہارے پاس ہو تو اس کو توڑ دو، اور کمان جدھر تیر لگا کر چلاتے ہیں جس کو تار بولتے ہیں، اور اردو میں اس کو تانت بولتے ہیں، اس کو بھی توڑ دو۔ کمان بھی توڑ گئی، کمان ٹوٹ گئی تو اب تیر بیکار ہے، لیکن زور پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا تار بھی توڑ دو، اور اگر تمہارے پاس تلوار ہے تو اس کی دھار کو لے جا کر پتھر پر مار دو کہ وہ بھی ٹیڑھی ہو جائے، تاکہ یہ جنگ کے اسباب اور آلات تمہارے پاس سے ختم ہو جائیں۔ اب اس فتنے کے دور میں اگر کوئی تمہارے اوپر حملہ کرتا ہے تو تم نہتے رہو اور مظلوم بن کر مار دیے جاؤ،
اور اگر یہ ہتھیار تمہارے پاس رہیں گے تو تمہارے اندر بھی جذبات انگڑائیاں لیں گے، تو تم بھی جاؤ گے اور ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرو گے، تم بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب وہ دور آئے تو جنگ کے آلات اور اسباب اگر تمہارے پاس ہیں تو اس کو توڑ تاڑ کر ختم کر دو، تاکہ جب دشمن اور فتین ہمارے اوپر آئیں تو ہم بھی مظلوم بن کر مار دیے جائیں، تاکہ ہم اس فتنے میں مظلوم بن کر اٹھائے جائیں، فتنے میں مبتلا اور سازشی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر نہ ہو۔ فَإِن دُخِلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنكُمْ، کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی داخل ہو جائے، ہم نے تیر تلوار سب توڑ تاڑ کر پھینک دیا، اب کوئی دشمن جنگ چل رہی ہے اور پورے علاقے کے علاقہ جنگ اور خانہ جنگی میں مبتلا ہے، اب کوئی ہمارے اندر آ کر گھس کے آ پڑا تو اب کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ، تو چاہیے کہ ایسے وقت میں وہ آدم کے 2 بیٹوں میں بہتر بیٹے کی طرح بن جائے، آدم کے 2 بیٹوں میں جو اچھا تھا اس کی طرح بن جائے۔ اچھا کون تھا؟ حابیل، 2 بیٹے تھے قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اور حابیل نے وہاں بچاؤ کی اور اپنے دفاع کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو میری طرف پھیلاؤ گے، اب ہاتھ بڑھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے، تو ما انا بباسطی یدی الیک، میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بچاؤں گا۔ یعنی کوئی ہم کو مارتا ہے تو ہم بھی اپنا ہاتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہمارے اوپر پڑنے سے پہلے ہمارا ہاتھ اس پر لگ جائے تاکہ پہلے وہی زخمی ہو جائے۔ تو آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل میں جب جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، قابیل نے اپنی قربانی مقبول نہ ہونے کی بنا پر حابیل پر حسد کیا تو اس کو مارنے اٹھا۔ تو حابیل نے اس وقت کہا تھا کہ تم اگر قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے یا اپنے قتل سے روکنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، میں اللہ کے لیے قتل ہو جاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ بڑھاؤں اور میرے ہاتھ سے تم قتل ہو جاؤ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو فرما رہے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں تم یہی کرنا، جنگ کے سارے سامان کو توڑ دینا، ظالم بننے اور قاتل بننے سے بہتر یہ ہے کہ مظلوم بن کر شہید ہو جانا، مار دیے جانا۔ کوئی تمہارے اوپر وار کرے تو اس کا وار بچانے کے لیے ہاتھ مت بڑھانا، جیسے جب قابیل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا تھا تو حابیل نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، حابیل نے قابیل سے کہا تھا کہ اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے۔ رواہ ابو داؤد وفی روایت لہ ذکر الی قولہ خیر من السعی ثم قال، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابو داؤد شریف کے اندر ایک اور روایت ہے اسی معنی کی، جس کے اندر آگے کچھ مزید اضافہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اس فتنے کے زمانے میں جو آدمی جتنا زیادہ فتنے سے دور ہوگا وہ قریب والے سے بہتر ہوگا، تو اس وقت صحابہ نے سوال کیا تھا، ثم قالوا، صحابہ نے پوچھا، فما تأمرنا، تو ایسے وقت میں آپ ہم کو کیا حکم کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو آدمی جتنا زیادہ دور ہے وہی عافیت میں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ قال، آپ نے فرمایا کہ کونوا احلاس بیوتکم، تم لوگ اپنے گھروں کے ٹاٹ ہو جانا۔ احلاس حلس کی جمع عربی میں ٹاٹ کہتے ہیں، وہ چیز جو اہم بچھاون سے نیچے بچھائی جاتی ہے۔ جیسے یہ قالین بچھائی جانی ہو تو پہلے پلاسٹک یا فوم کچھ ڈالا جاتا ہے تاکہ یہ سیف رہے، تو نیچے کا حصہ پہلے کے زمانے میں ٹاٹ کا زمانہ تھا، وہ ٹاٹ گھر سے زیادہ چپکا ہوا رہتا ہے، یہ تو کبھی اٹھایا بھی جائے گا کہ دھوپ میں ڈال دو، اور یہ گھر کی سطح سے دور ہے، اس کے نیچے ٹاٹ یا دوسرا بچھاون چپکا ہوا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ تم گھر کا وہ ٹاٹ جو زمین سے بالکل چپکا ہوا ہوتا ہے اور کسی اہم بچھاون سے نیچے بچھتا ہے، وہ والا بچھونا بن جاؤ۔ حاصل یہ کہ تم گھر کے اندر بالکل چپکے ہوئے رہو، گھر کا ٹاٹ بن کے رہو، یعنی گھر میں چپکے ہوئے رہو۔ کہ کوئی گھر میں آتا ہے تو پہلے اوپر والے بچھونے سے سامنا ہوتا ہے، اندر والا تو پردے میں ہوتا ہے، تو تم گھر میں بالکل چپکے ہوئے رہو، قطعاً باہر نہ نکلو، جتنا گھر کے اندر رہو گے اتنا فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ وفی روایت الترمذی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الفتنة کسروا فیہا قصیکم،
اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اوپر جو حدیث گزری ہے وہی مفہوم ہے، لفظ تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے زمانے کے بارے میں فرمایا کہ تم فتنوں کے زمانوں میں اپنی کمانوں کو اور ان کے تانتوں کو توڑ دو، تاکہ دفاع کا خیال ہی نہ پیدا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے آیا تھا کہ اگر اپنی جان پر حملہ ہو تو دفاع کرنا جائز ہے، لیکن فتنہ جب اتنا سنگین ہو جائے کہ جہاں پل پل اب ایمان کے لیے چیلنج کا زمانہ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسے وقت میں دفاع بھی مت کرو، تو اسی میں عافیت ہے کہ مظلوم بن کر شہید ہو جاؤ۔ دفاع کرو گے تو دفاع میں کہیں ڈر ہے کہ ظالم نہ بن جاؤ۔ وَالْزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ، اور اس زمانے میں اپنے گھروں کی کوٹھریوں کو لازم پکڑو۔ گھر کا فرنٹ کا کمرہ نہیں، کمرے کے اندر جو کوٹھری ہے اس کو لازم پکڑو۔ وَكُونُوا كَإِبْنِ آدم، اور اس وقت میں تم آدم کے بیٹے کی طرح ہو جاؤ، حابیل کی طرح، جس نے قدرت کے باوجود بھی قابیل نے جب اس پر حملہ کیا تو دفاع نہیں کیا، اپنے ہاتھ کو روکے رکھا اور اس کے تلوار سے، اس کے ہتھیار سے شہید ہو گیا مظلوم بن کر۔ تو تم لوگ بھی فتنوں کے زمانے میں ایسے ہی ہو جانا، دفاع کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں کے زمانے کے اندر فتنوں کے زمانوں کو برتنے کی بصیرت پیدا فرمائے۔